شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہی کھاؤ، اور شیطان کے پیچھے نہ لگ جاؤ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دے گا، نیز اس بات کا کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں خود علم نہیں۔ اور جب ان کفار و مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اگر ان کے آباء و اجداد ہی کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ وہ راہ ہدایت پر ہوں تو کیا پھر بھی یہ لوگ انہی کی پیروی کریں گے؟ کافروں کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص ایسی چیز مثلا جانوروں کو پکارتا ہے، وہ جانور اس کی پکار اور آواز کے سوا کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے، اسی طرح یہ کافر بھی بہرے، گونگے اور اندھے ہیں جو کوئی بات سمجھ نہیں سکتے۔ یا ایہا، اے الناس، لوگ، کلو، تم کھاؤ، مما، اس سے جو، فی الارض، زمین میں، حلالاً، حلال، طیباً، پاک، ولا، اور نہ، تتبعوا، پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہ، بے شک وہ، لکم، تمہارا، عدو، دشمن، مبین، کھلا واضح طور پر، انما، صرف، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وان، اور یہ کہ، تقولوا، تم کہو، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، ما، جو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے، وَإِذْ، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لَهُمْ، انہیں، اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل، جو اتارا، اللہ تعالیٰ نے، قالوا، وہ کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما الفینا، جو ہم نے پایا، علیہ، اس پر، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، اولو، بھلا اگرچہ، کانا، ہوں، آباؤہم، ان کے باپ دادا، لا یعقلون، نہ سمجھتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، ومثل، اور مثال، الذین، جن لوگوں نے، کفروا، کفر کیا، کمثل، مانند، الذی، وہ جو، ینعق، پکارتا ہے، بما، اس کو جو، لا یسمع، نہیں سنتا، الا، سوائے، دعاء، پکارنا،
ونداء اور چلانا، سمم بہرے، بکمن گونگے، امیون اندھے، فہم پس وہ، لا یعقلون وہ نہیں سمجھتے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک مال قبول کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اس بات کا حکم دیا جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا۔ فرمایا، یا ایھا الرسل، اے پیغمبروں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور فرمایا، اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ پھر آپ نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا ہو، اس کے بال خاک آلود ہوں، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، جبکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اور جس غذا سے اس کا جسم بنا ہے وہ بھی حرام، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حوالہ ترمذی، ابواب التفسیر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام مال کمائے اور پھر اس سے صدقہ کرے تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا، اور اگر اس سے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ احمد بحوالہ مشکات کتاب البیوع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال اس کے ہاتھ آیا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ بخاری کتاب البیوع۔ شیطان کے پیچھے چلنے سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی انہیں حرام نہ سمجھ لو۔ جیسے مشرکین عرب بتوں کے نام سانڈ چھوڑ دیتے تھے، پھر ان جانوروں کا گوشت کھانا یا ان سے کسی طرح کا بھی نفع اٹھانا حرام سمجھتے تھے، یا کسی مخصوص کھانے پر اپنی طرف سے پابندیاں عائد کر کے اسے حرام قرار دے لیتے تھے۔ یہی صورت کسی حرام چیز کو حلال قرار دینے کی ہے، جیسے یہود نے سود کو حلال قرار دے لیا تھا، کیونکہ حلال و حرام قرار دینے کے جملہ اختیارات اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کا کوئی دوسرا نام رکھ کر اس کو حلال بنا لیں گے۔ حوالہ بخاری کتاب العشر۔ حوالہ بخاری کتاب العشر۔ ابو مالک کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ میری امت میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجے گاجے وغیرہ کے دوسرے نام رکھ کر انہیں حلال بنا لیں گے۔ تقلید آباء کی مذمت۔ تقلید آباء گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے۔ انسان اپنے آباء اور بزرگوں سے عقیدت کی وجہ سے یہ سوچنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کرتا کہ ان سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر تقلید آباء کی مذمت فرمائی ہے اور اسے شرک قرار دیا ہے، کیونکہ آباء کا عمل کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتا، بلکہ ہر کام کے متعلق یہ تحقیق ضروری ہوتی ہے کہ آیا وہ شرعاً جائز ہے یا نہیں، خواہ اس کی زد اپنے آپ پر یا اپنے آباء پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ ایسا نہ ہو چاہے کہ اگر
کسی کے باپ دادا سے کوئی غلط کام ہو گیا ہو تو وہ غلط پشت در پشت اس کی نسلوں میں منتقل ہوتی چلی جائے حتیٰ کہ اسے عین دین کا کام سمجھا جانے لگے۔ کافروں کی مثال ان بے عقل جانوروں کی سی ہے جنہیں چرواہا جب پکارتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، بلکہ محض آواز سن کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کی طرح یہ کافر بھی حق بات سن کر نہ اسے سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی حق بات کہہ سکتے ہیں، اور حق بینی کے معاملے میں اندھے ہیں۔ پھر انہیں ہدایت نصیب ہو تو کیسے ہو، جبکہ ہدایت پانے کے سارے راستے انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر بند کر رکھے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔